الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ پس ایمان اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور معصیت و گناہ سے گھٹتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دینی بھائیوں، ایمان میں زیادتی، ایمان میں ثابت قدمی اور رحمان و رحیم کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی زیادتی و اضافے کے اسباب کے لیے کوشش کرے۔ ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے اچھے ناموں اور اعلیٰ صفتوں کو جاننا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پہچانے گا وہ اس سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ اور ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے دین اسلام کی معرفت، عقائد اور ظاہر و باطنی اعمال و اقوال کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اس کی معرفت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے جلدی کرے، اور جسے اللہ ناپسند کرتا ہے یا جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دور رہے۔ اور ان میں سے ایک سبب شرعی علم حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کونی اور شرعی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، جیسے زمین و آسمان، پہاڑ و سمندر اور چاند و سورج وغیرہ، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی پر تدبر اور غور و فکر کرنا ہے۔ یہ ایمان کی زیادتی کے عظیم اسباب میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بندے کے لیے قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنے سے زیادہ کوئی چیز اس کی زندگی و آخرت میں نفع بخش اور نجات کا باعث نہیں ہے۔ یہ بندے کو خیر و شر کی تمام نشانوں سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی بنیادوں کو قائم کرتا ہے، اور ان میں سے ایک بکثرت اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان میں اضافے کا اسباب میں سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی چیز کو خواہشات نفس پر مقدم رکھنا ہے۔ بخاری مسلم شریف کے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، وہ کسی شخص سے صرف للہ محبت کرے، اور یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ان میں سے ایک علم اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ
وذکرہم اللہ فی من عندہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ آپس میں اسے سیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ رواہ صحیح مسلم۔ میرے بھائیو، ایمان میں اضافے کے اسباب میں سے ایک سبب صالحین کی صحبت اختیار کرنا ہے، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تمہاری نگاہ ان سے ہٹے نہ پائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اسی طرح ان میں سے ایک سبب گناہ اور اس کے اسباب سے دور رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ دلوں پر چٹائی کی طرح ایک ایک کر کے چھاتا ہے، پس جو دل اسے قبول کرتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس سے انکار کرتا ہے اس میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دو دلوں میں بڑھ جاتا ہے، ایک صاف شفاف دل جسے رہتی دنیا تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا، اور دوسرا سخت سیاہ دل جو نہ نیکی کو جانتا ہے اور نہ برائی سے انکار کرتا ہے۔ اور ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے ایک سبب بکثرت نوافل و عبادت کرنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میں اسے اس سے جنگ کی اجازت دیتا ہوں، اور میرا بندہ فرائض کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے، اسی طرح میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتے رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ اسی طرح ایمان میں اضافے کے اسباب میں سے ایک سبب ایمان کی زیادتی کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کرے۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اور اسے مضبوط و قائم فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اب آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان، ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ہمیں مامون محفوظ فرما۔
یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں امن و ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں عزت اور امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔